الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام اولیاء کرام کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں اس امت کے لیے دین کی محنت کیے ہیں۔ اولیاء کرام اس دنیا میں اس لیے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اصلاح ہو جائے۔ جہاں بھی اولیاء کرام جاتے تھے تو جو ہے دین کی محنت کرتے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے تھے، اور اولیاء کرام جو ہے اپنی اپنی خانقاہوں میں ذکر کرتے تھے، لوگوں کو ذکر کی دعوت دیتے تھے، مراقبے کیے کرتے تھے اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کئی اولیاء کرام جو دنیا میں اس لیے آئے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ یہی اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد رہا۔ اولیاء کرام جو ہے اپنے نفس کو ایسا مارتے ان سے کرامتیں صدر ہوتی تھی، اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ کوئی بھی ہمارا کام وہ اللہ کے حکم کے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر نہ گزرے۔ کئی اولیاء کرام آئے رات بھر نوافل پڑھا کرتے تھے، کئی اولیاء کرام آئے رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے، کئی اولیاء کرام آئے رات بھر اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، کئی اولیاء کرام آئے ہر سانس میں اللہ کا ذکر لیتے۔ آج وہی مقصد ہے کہ اولیاء اللہ کرام کی زندگی کو ہماری زندگیوں کے اندر لائیں، اور جو اولیاء اللہ کا عاشق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولیاء کرام کی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے۔ اولیاء کرام اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں کسی بھی گاؤں میں اولیاء اللہ رہتے ہوں، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ یہی اولیاء کرام ہیں جن کی محنتوں سے ہمارے تک اسلام پہنچا، ایمان پہنچا۔ وہی اولیاء اللہ کے ماننے والے، ان کے لیے یہ تقاضا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں اپنائیں، نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، حلال رزق کمائیں، حرام سے بچیں، تمام گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو نیکی والے راستے پر لے کر چلیں۔ میں انشاءاللہ یہ عزیز جو ہے اولیاء اللہ کی سیرت کو بیان کے ذریعے سے ویڈیو بناؤں تاکہ امت سن کر اپنی اصلاح کرے۔ اور اولیاء اللہ کرام کا مقصد کیا تھا، اولیاء اللہ جو ہے کیوں دنیا میں آئے، وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو کس لیے جایا کرتے تھے، وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کیوں جایا کرتے تھے؟ یہی کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ خانقاہ لگاتے تھے، عبادت کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ تمہیں نوافل پڑھو، تم تہجد پڑھو، تم اللہ کا قرآن پڑھو، تم نمازوں کی پابندی کرو، تم ذکر اللہ کرو، تاکہ تمہارے نفسوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ ہر ولی کا ماننے والا جو ہے شریعت کی پابندی کرے۔ اسی لیے اولیاء کرام کے سلسلے جو ہیں، جو سلسلے قادریہ ہے، سلسلے چشتیہ ہے، سلسلے سہروردیہ ہے، سلسلے نقشبندیہ ہے، ان تمام سلسلوں میں یہی پابندی کرائی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اللہ کا، وہ اللہ سے اپنا تعلق کیسے جوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو کیسے اپنی زندگی میں اپنائے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مرید بیعت کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے حکم دیا جاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ رمضان شریف کے روزے رکھے، وہ حلال رزق کمائے، وہ گناہوں سے بچے، نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی پیر کے اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے، شریعت کے مطابق چلائے۔ صبح سے لے کر شام تک جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر چلے۔ آداب شریعت، آداب طریقت کا جب خیال رکھ کر کوئی مرید اس راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا یہ سعادت مندی ہے، یہ خوش نصیبی ہے
کہ اللہ کے نیک بندوں میں جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ اس کی طرف ہمیشہ رحمت کی نگاہ رکھتا ہے۔ یہی وہ اولیاء کرام ہیں جو راتوں کو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ یہی وہ اولیاء کرام کی زندگی کو اپنانے کے لیے ہم بھی جو ہیں اولیاء اللہ سے نسبت جوڑتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق چلیں گے۔ تو جو بھی مرید ہے کسی بھی سلسلے سے جب بیعت ہوتا ہے تو وہ مرید کو چاہیے کہ شریعت پر چلے۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے اکابرین اولیاء اللہ، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ایک بھی سنت ان سے نہیں چھوٹتی۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ مرید ہونے کے بعد شریعت کی پابندی کریں۔ جب شریعت کی پابندی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو صاف اور پاک کرے گا، اسی میں کامیابی ہے۔